آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 27 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایپیسوڈ کی شروعات سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو فوراً مل سکے۔ ایپیسوڈ کے اختتام پر کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آتی ہے تو لائک ضرور کر دیا کریں۔ آئیے اب ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ ذات اپنے بندوں کے آنسوؤں سے اس کی خطاؤں کے داغ دھو دیتی ہے، یہ کہتے ہوئے ٹالی والی سرکار کی آواز مدھم ہو گئی اور پھر انہوں نے کچھ پڑھ کر اس عورت کی طرف ہاتھ جھٹکا تو اس کے بدن کے گرد قائم گرفتیں ڈھیلی پڑ گئیں۔ آہستہ آہستہ پہلے اس کی سانس نارمل انسانوں جیسی ہو گئی اور پھر اس کے چہرے کے خد و خال معمول پر آنے لگے۔ اس نے تشکر آمیز نظروں سے ہماری طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پانی کے نلکے کے پاس چلی گئی، مگر کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے ٹاہلی والی سرکار کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنے والد کی قبر پر رکھے آپ کوڑے کو پکڑا، اس میں 2 گھونٹ پانی تھا۔ انہوں نے کچھ پڑھا اور پھر پانی پر دم کر کے مجھے دیا اور کہا، جاؤ اور اسے کہو کہ یہ پانی پی لے، ابھی اس کا باولا پن نہیں گیا، وہ عذاب سہ رہی ہے، اسی لیے جب اس نے پانی میں ہاتھ ڈالا ہوگا تو اس کی جان نکلنے لگی ہوگی۔ میں خاموشی سے اس کے پاس چلا گیا، وہ نلکے کے پاس لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بے بسی اور بے کسی کا احساس نمایاں نظر آنے لگا۔ یہ پانی پی لو، سرکار نے دیا ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے آب خورا پکڑنے کی کوشش کی تو میں نے اندازہ لگایا کہ اپنے مرتعش ہاتھوں سے پانی نہیں پی سکے گی۔ مجھے اس سے ابھی بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، اس سے بدبودار اور جلے ہوئے گوشت کی بو آ رہی تھی، ایسا ناقابل برداشت تعفن جیسے شہروں میں سڑکوں کے کنارے رکھے کوڑے دانوں سے آتا ہے۔ مگر میں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یا پھر جذبہ انسانیت کے تحت اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلانا چاہا تو اس کے جبڑے کسی لقوہ زدہ انسان کی طرح بے حس ہو گئے اور پانی بوند بوند نیچے گرنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس کو زمین پر لٹا دیا اور اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر ایک ہاتھ سے جبڑا پکڑ کر منہ کھولا تو کسی مرتے ہوئے کتے کی طرح اس کے گلے سے گڑگڑاہٹ پیدا ہونے لگی۔ بدبو سے میری سانسیں بند ہونے لگی، مگر میں نے اللہ کا نام لے کر اس کے حلق میں پانی ٹپکا دیا۔ اللہ کا کرم ہوا، جو ہی دم شدہ پانی اس کے اندر گیا اس کی گڑگڑاہٹ بند ہو گئی اور حالت سنبھلنے لگی۔ میں اسے چھوڑ کر واپس ٹالی والی سرکار کے پاس چلا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب اس کی حالت سنبھل جائے گی اور میں اس کی کہانی سننے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ سرکار، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے واپس پہنچ کر ان سے دریافت کیا۔ وہ سر جھکائے کچھ سوچ رہے تھے۔ میری آواز سن کر سر اٹھایا اور کہنے لگے، میں نے زرکان شاہ یعنی تمہارے بابا جی کو بلایا ہے، وہ آنے والے ہیں، تو ادھر بیٹھ جا، ان سے ہمارے گہرے مراسم ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ریاض شاہ کی اس کمینی حرکت میں اس کے ساتھ ہیں اور ان کے کیا ارادے ہیں۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا تو وہ بولے، آج یہ حاضری خاصی سخت ہوگی میرے بچے، یہ جنات بے شک عبادت گزار ہوں، مگر دن کے وقت ان کو حاضر کرنا گویا ان کی تمام خصلتوں کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ تم اس حصار میں بیٹھ جاؤ، تمہیں آیت الکرسی آتی ہے؟ وہ مجھ سے دریافت کرنے لگے تو میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جب تک زرکان شاہ نہیں آتا تم 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو اور پھر آیت الکرسی پڑھو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء نامی یا حفیظ بی حق کے یا اسلام پڑھو اور اس کے بعد 11 مرتبہ تعوذ شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پھر سے پڑھو اور اپنے سینے پر پھونک مار لو۔ یہ رد سحر اور مخلوق مخفی سے حفاظت کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ ٹاہلی والی سرکار نے مجھے اس وظیفے کو بالحاظ تعداد پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور پھر وہ خود بھی زرے لب کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ٹاہلی والی سرکار آج کسی بہت بڑی جنگ کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، نہایت اعتقاد اور خلوص کے ساتھ اپنے قلب و نظر کے زاویے درست کر کے پڑھنے لگا۔ میں نے جب وظیفہ پڑھ لیا تو اسی لمحے ٹاہلی والی سرکار نے آنکھیں کھول کر مشرق کی طرف رخ کر کے کسی ایسی زبان میں الفاظ ادا کیے جو میرے لیے قطعی اجنبی تھے۔ ان کے الفاظ کی بازگشت قبرستان میں دور دور تک پہنچی ہی تھی کہ یکایک پورا قبرستان گہرے سائے میں ڈھک گیا اور آسمان سے بہت ہی تیز قسم کا بگولا قبرستان میں اترنے لگا۔ بگولا میرے حصار کے گرد چکر لگانے لگا تھا۔ اگر میں نے وظائف نہ پڑھے ہوتے تو یقیناً اس بگولے کی لپیٹ میں آ جاتا۔ بگولے کی شدت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اگر یہ کسی گاؤں کے اوپر آیا ہوتا تو گھروں کی دیواریں گرا دیتا اور ان کی چھتیں اڑا دیتا، لیکن یہ ٹاہلی والی سرکار کی کرامت ہی تھی کہ غیظ و غضب کے طوفان کی شدت لیے ہوئے یہ بگولا کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہوا، ہم سے 10-20 گز دور بیری کا ایک خستہ حال درخت بگولے کی تیز اور طوفانی ہواؤں کی تاب نہ لا سکا اور جڑ سے اکھڑ گیا۔ میں نے سوچا اگر میں اس حصار سے باہر ہوتا زمین میرے قدموں سے نکل جاتی۔
टाली वाली सरकार की बात सच साबित हुई थी। मैं तो हैरत से पाश पाश हो रहा था कि बाबा जी पहले भी तो हवेली में हाजिरी देते थे, मगर इनकी आमद इतनी तूफानी और कहरो गजब से नहीं भरी होती थी। सुबह और दोपहर के वक्त भी मैं इनकी इंसानी और जिन्नाती रूप में हाजिरियों से मुस्तफीद हो चुका था, मगर न जाने आज इनकी हाजिरी में क्या हिकमत थी, कैसा राज था, कैसी नाराजगी थी। 5-10 मिनट लग गए होंगे बगोले को एतदाल पर आते आते। बगोला अब फिजा में बिखर गया था, हर तरफ बज़ाहिर सुकून आ गया था। दरख्तों की शाखें जिन पर लर्जा तारी था अब नामूस वजूद के खौफ से साकित हो चुके थे। मेरे सामने कोई भी शय ज़ाहिर नहीं हुई थी, सिर्फ हवा और फिजा मेरे और टाली वाली सरकार के दरमियान हाइल थे। किसी नादीदा वजूद का एहसास भी नहीं हो रहा था, अलबत्ता फिजा में कतरे गर्मी और हब्बस का एहसास भर गया था। कुछ देर ही बाद मुझे फिजा में भारी भारी सांसें लेने की आवाज सुनाई देने लगी और इसके साथ ही टाली वाली सरकार बोली, ज़रकान शाह, हमने तुम्हारा उतार देख लिया। सजनों के पास इस तरह से आते हो? अपने मतलब की बात करो बाबा। बाबा जी खुशक लहजे में बोले। टाली वाली सरकार खफीफ अंदाज में मुस्कुराई। ज़रकान शाह, हम अपने सजनों का लिहाज करते हैं, यही तुम और हम में फर्क है। तुम जिन्नात को वज़दारी, रख रखाव और हुस्न सलूक नहीं आता। अफसोस कि तुम हमसे इन इखलाकी असूलों की तरबियत लेकर भी अजट के अजट ही रहे। तुमने अलूम हासिल किए, मगर ये इल्म तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। अफसोस ज़रकान शाह, खुदा ने तुम जिन्नात पर यह एहसान किया कि तुम्हें तुम्हारे जद्द अमजद इब्लीस की सफ में खड़ा नहीं किया। उसके गुनाह की सजा तुम्हें नहीं दी, मगर तुम जिन्नात अपनी फितरत से बाज नहीं आते। इल्म का तकब्बुर तुम्हें भी तंग करता है। बाबा, फलसफा ना सुनाओ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया है। शायद तुम नहीं जानते कि ये पहर जब सूरज सवा नेज़े पर होता है, जब बियाबानों और सहराओं में सुनसानी फैल जाती है, कब्रिस्तानों में मुर्दे भी आराम कर रहे होते हैं, हम जिन्नात अपने इस वक्त खास में आदम ज़ात हाकमीन की मजलिस में नहीं होते। तुमने इस वक्त तलब करके मुझे बहुत रंज पहुंचाया है। मैं जानता हूँ ज़रकान शाह, मगर तुम्हारे रंज की फिक्र करके हम इस इंसानी मसले को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। देखो इधर, ये नौजवान कितना दुखी और रंजीदा है। तुमने इसके मोहसिनों के घर में डाका डाला है, उनकी इज्जत खाक में मिला दी। क्या ऐसे में तुम्हें यह हक पहुंचता है कि तुम अपने रात कदों में सुकून की नींद के मजे ले रहे हो? अच्छा, तो तुमने मुझे इस बदबख्त की खातिर तकलीफ दी है। बाबा जी तलखी से बोले। अगर तुमने इसे यहाँ महफूज ना किया होता तो मैं इसकी खाल उधेड़ देता। ये लड़का अपनी औकात से बाहर निकल गया है। हमने इसे इज्जत दी, इसे अलूम के राजों से आगाह किया, मगर ये हमें तंग करने पर उतर आया है। ज़रकान शाह, तुम्हारी अकल को गजब की चादर ने ढांप रखा है। ये लो, पानी पियो, फिर आराम से बात करेंगे। तुम बात करो, मुझे वापस जाना है। बाबा जी ने टाली वाली सरकार को सख्त लहजे में मुखातिब किया। तुम्हें ये जेब नहीं देता था कि तुम उसकी खातिर हमको नाराज करते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ज़रकान शाह। मैं आराम और ठंडे हौसले से तुमसे बात कर रहा हूँ, मगर तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर इज्जत हासिल करना चाहते हो। कान खोलकर सुन लो ज़रकान शाह, तुमने एक मासूम लड़की को बेइज्जत करने में अपने आमिल का साथ दिया है। लानत है तुम्हारी आलमियत और बुजुर्गी पर। क्या बुजुर्गों की तालीमात ने तुम्हें यही सिखाया है? तुम में और एक जाहिल जिन में क्या फर्क रह जाता है? इन जिन्नात और तुम में कैसी तमीज की जा सकती है जो आदमजात औरतों को तंग करते हैं? तुमने अपने आप को इन जिन्नात में से मुमताज बनाने की खातिर सदियों तक अलूम हासिल किए, महज इसलिए कि तुम एक आमिल के हाथ जब लग जाओ तो कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहो। टाली वाली सरकार जलाली अंदाज में खड़े होकर इस मावरी वजूद से मुखातिब थे जो हवाओं के पर्दों में मलफूफ था। बाबा, तुम कहना क्या चाहते हो? ये कि रियाज शाह जुलेखा को अपने साथ क्यों ले गया है? तुम भूल गए बाबा कि यहाँ इसी जगह ये भी यहाँ मौजूद था, ये भी गवाह है। तुमने खुद इसे भी यही कहा था कि जुलेखा रियाज शाह की इमानत है। भूल गए क्या? उसने मुझसे इजाजत तलब की थी क्योंकि जुलेखा के वारिस हम हैं। वो हमारे बुजुर्गों की दुआओं से पैदा हुई थी। क्या तुम भूल गए हो कि रूहानी औलाद पर किस किस का हक होता है? हाँ, ये वादा है हमारा। जुलेखा की अजमत पर आज भी नहीं आने दूंगा। रियाज शाह आज उससे निकाह करेगा। अगर हो सके तुम भी आ जाना, तुम्हें हमारी तरफ से दावत है। ज़रकान शाह, मैं तुम्हें ये जुल्म नहीं करने दूंगा। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैंने जो कहा था वो भी दुरुस्त था, लेकिन अब ये मामला बिगड़ चुका है। मैं चाहता था कि तुम लोग जुलेखा के घर वालों की रजामंदी से बाइज्जत तरीके से शादी करो,
مگر ریاض شاہ نے اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اسے گھر سے بھگایا۔ بابا ہم اسے بھگا کر نہیں لے گئے، اس کی رضامندی سے لے کر گئے ہیں۔ بابا جی اس بار نرمی سے بولے، ہمارے معاشرے میں اسے گھر سے بھگانا ہی کہتے ہیں۔ ریاض شاہ نے ایک شیطانی سوچ کے تحت یہ قدم اٹھایا ہے جو شریعت کی روح سے ناجائز ہے۔ تم لوگوں نے خوف و ہراس پھیلا کر اپنی سفلی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے یہ سب تمہارے بل بوتے پر کیا ہے۔ زرکان شاہ تم جانتے ہو اگر یہ معاملہ اوپر چلا گیا تو بزرگوں کی پھٹکار تم پر پڑے گی۔ میں تمہاری شکایت کروں گا زرکان شاہ تو تمہیں عقل آ جائے گی۔ تم نے ایک ہوس پرست شخص سے مغلوب ہو کر اس کی مدد کیوں کی؟ میرا خیال تھا کہ بابا جی بھڑک اٹھیں گے، مگر اب کی بار وہ خاموش ہو گئے تھے۔ ان کی بھاری سانسیں اب بوجھل ہو گئی تھیں۔ پھر جب وہ بولے تو اسی غیر مانوس زبان میں جو ریاض شاہ اور بابا جی آپس میں بات چیت کرنے کے دوران استعمال کرتے تھے۔ ٹالی والی سرکار بھی ان سے اسی زبان میں گفتگو کرنے لگے تھے۔ ان کے لہجوں سے لگتا تھا کہ آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ یوں ہی خاصی دیر گزر گئی، بلا آخر ٹالی والی سرکار اپنی مادری زبان میں بولے، ٹھیک ہے میں اسے سمجھا دوں گا، مگر معاملہ اب کسی سطح پر خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے شکوک تم بھی دفع کرو اور شاہد میاں کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرو۔ یہ سمجھدار نوجوان ہے، تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا تو اب اجازت، خدا حافظ۔ بابا جی نے اجازت لی اور چلے گئے۔ ٹالی والی سرکار نے مجھے مخاطب کیا، شاہد میاں اب تم حویلی چلے جاؤ، لیکن ٹھہرو، تم شام کو جانا، ابھی کچھ دیر ادھر ہی رہو۔ میں نے زرکان شاہ کو سمجھا دیا ہے، اس کے کچھ تقاضے تھے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں پورا کر دوں گا۔ میرے بچے، اصل بات یہ ہے کہ جنات میں کچھ ایسے گروہ ہیں جو ہم جیسے بلغوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ درباروں اور مزاروں پر بسیرا کرتے ہیں۔ زرکان شاہ ہمارے ملک کے سبھی درباروں پر حاضری دیتا ہے، ان پر کچھ پابندیاں لگ گئی تھیں۔ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی سفارش کر کے اس کی حاضریوں کو مقبول بنانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاض شاہ زلیخا کو آج رات ہی واپس لے آئے گا۔ تم ان کے گھر والوں کو سمجھا دینا اور انہیں یہ یقین دلا دینا کہ زلیخا باعصمت ہے۔ تم ان لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں ختم کرا دو۔ ریاض شاہ اور تمہارے بابا جی کو ابھی اس علاقے میں 3 ہفتے مزید رہنا ہے، مناسب ہوا تو تمہیں بتا دوں گا کہ اس کی کیا مجبوریاں ہیں۔ بہرحال تم اب اپنے دل کو آلودہ نہ کرنا اور حالات کو سمجھ کر چلتے رہنا۔ اب مجھے کچھ دنوں کے لیے یہاں سے جانا ہے۔ اللہ تمہاری اور حویلی والوں کی حفاظت فرمائے۔ فقیر کی دعا ہے کہ تم لوگوں پر کسی قسم کی شیطانی آفت نہ آئے، آمین۔ ٹالی والی سرکار نے میرے قریب آ کر میرے سینے پر پھونک ماری اور مجھے سمجھایا، غصہ نہ کیا کرو، غصہ جو ہے نا بصیرت کو کھا جاتا ہے۔ اگر تمہاری بصیرت روشن رہے گی تو پراسرار جہانوں اور مخلوقات کو نہایت قریب سے دیکھ سکو گے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، میں نے خلوص دل سے کہا۔ اس دوران وہ عورت نہا دھو کر آ گئی تھی، اس کے چہروں سے برسوں کی غلاظت دور ہو گئی تھی، سر پر چادر اوڑھ لی تھی اور خود کو اس چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ بابا میں آ گئی۔ ٹالی والی سرکار نے اس کی طرف دیکھا اور اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا اور پھر اسے نیچے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ سر جھکا کر دوزہ نو ہو کر بیٹھ گئی۔ ٹالی والی سرکار نے ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے لگے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے الحمد شریف کم از کم 40 بار پڑھی ہوگی۔ وہ ہر بار ایک آیت پر زور دے کر پڑھتے تھے جس کا مفہوم یہ تھا، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی معدد بار پڑھی تھی۔ آدھا پونا گھنٹہ تک وہ اس کے سر کے اوپر دستے مبارک رکھ کر آیات پڑھتے رہے۔ آخر میں انہوں نے مجھ سے آب خورے میں پانی منگوایا اور اس پر کچھ پڑھنے کے بعد پھونک ماری اور پھر پانی دم کر کے اس عورت کو دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب اس عورت کی ہچکیاں بند ہو گئی تھیں، آنکھیں بند تھیں، مگر پپوٹوں سے آنسوؤں کا سیلاب ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ اس نے ہچکیوں میں ہی پانی پیا اور روتے ہوئے بولی، بابا برسوں بعد سکون ملا ہے مجھے، میں برسوں بھٹکتی رہی ہوں، میں اپنے خالے سے دور ہو گئی تھی بابا، اور میں نے ایک شیطان کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ ہائے میں کتنی بدقسمت تھی بابا، بڑی ہی نامراد تھی میں سوچا کرتی تھی کہ اگر میں کالا علم سیکھ لوں گی تو بڑی واہ واہ ہوگی میری، دنیا مجھ سے ڈرا کرے گی بابا، میں دنیا کو اپنی شیطانی حرکتوں سے ڈراتی رہوں گی، اور میں ڈراتی بھی رہی، معصوم لوگوں کو گمراہ کرتی رہی بابا، میں بہت گناہگار ہوں، میں نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا خون پیا ہے، میں تو معافی کے لائق بھی نہیں رہی بابا۔ بابا میری سفارش کر دو، مجھے سکون دے دو بابا، مجھے واپس بلا لو،
مجھے میری دنیا لوٹا دو بابا۔ وہ بلک بلک کر روتی رہی تھی۔ ایسے لگ رہا ہے بابا جیسے دل اور دماغ سے منو بوجھ اتر گیا ہے۔ یہ کلمہ جو بابا تم نے سنایا ہے، با خدا اگر میں اس کو پکڑ لیتی، اپنے رب کو پہچان لیتی اور اس کے حضور روتی، بلکتی رہتی، عبادتوں کے نذرانے دیتی، اسے مناتی، اس کے آگے جھکتی بابا، تو مجھے ان ہزاروں سجدوں سے نجات مل جاتی جو میں نے کالا علم سیکھنے کے لیے کیے ہیں۔ میں بہت گناہگار ہوں بابا، مجھے اب خود سے گھن آ رہی ہے۔ ہر منظر میرے سامنے کھل رہا ہے۔ وہ زبیدہ، ہاں اس پاک باز اور شریف عورت زبیدہ کا چہرہ میرے سامنے آ رہا ہے، فلم سی چل رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس عورت کی آنکھیں کسی خوف سے یکدم کھل گئیں اور دیدے پھاڑ پھاڑ کر وہ ٹاہلی والی سرکار کی طرف دیکھنے لگی۔ بابا زبیدہ آ گئی۔ وہ خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہاں آ جا زبیدہ آ جا، میں ہی تیری مجرم ہوں، میں ہی تیری قاتل ہوں، میں نے ہی تیرے بچے کھائے ہیں۔ میری بہن آ اور میرا کلیجہ نکال کر کھا لے تو۔ دیکھ آج تمہاری منداں بی بی خود یہ بتا رہی ہے۔ لے میرا نہیں تو اپنا جوتا اتار کر میرے سر پر مار۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر ہذیان بکنے لگی تھی۔ غالباً اس کا نام منداں بی بی تھا۔ خوف اور ذہنی انتشار سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں اور سر سے چادر بھی سرک گئی تھی۔ ہوش میں آ میری بچی۔ بابا ٹاہلی والی سرکار نے دوبارہ اس کے سر پر دستے شفقت رکھا اور اس کے سر پر پھونک مار کر بولے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا اسے کہو نا مجھے جوتے مارے، میرا کلیجہ نکال دے بابا، میں بہت گناہگار عورت ہوں بابا۔ مندام زاروں کی طرح روتی جا رہی تھی۔ بابا میں اکبر علی کی پیار کی ٹھکرائی ہوئی عورت تھی، اس سے سچا عشق کرتی تھی بابا، مگر وہ مجھے نہیں چاہتا تھا۔ میں دیوانگی کی حدیں پار کر گئی تھی اور اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کوئی ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی میں، اچھی بلی شکل و صورت تھی میری، زمین جائیداد سب کچھ تھا، مگر اکبر کو میری پرواہ نہیں تھی۔ میرا پھوپھی ذات تھا وہ،